اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ون سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات نور رحمان عشق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سحری کے بابرکت لمحات ہیں۔ آج پاکستان میں ہے پہلا روزہ، یعنی پہلی سحری ہم کرنے جا رہے ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے دوسرے روزے کی طرف بڑھیں گے۔ ایک بار پھر یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے مجھے، ہمارے ٹی وی ون کے مالکان کو، اس پوری ٹیم کو، کیمرہ مین، پروڈیوسر، ڈائریکٹرز، جو آپ کو نظر نہیں آ رہے وہ پورا عملہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے کہ ایک بار پھر ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے کہ ہم سحری کے بابرکت لمحات میں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں یہ نشریات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے اس کا نام تھا عشق رمضان، اور اب اس میں اضافہ ہو گیا رحمان کے نور کا۔ تو مکمل ٹائٹل جو ہے اس کا، جو سرنامہ ہے، وہ ہے نور رحمان عشق رمضان، یعنی رحمان کا نور، رمضان کا عشق۔ تو اس نام سے آپ کے سامنے ہم موجود رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کے سامنے خالص، یعنی کہ پیور حقیقی رمضان ٹرانسمیشن پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ آپ گھر بیٹھ کر لطف بھی اٹھائیں، مستفیض بھی ہوں اصل رمضان کی رونق سے، اصل رمضان کی لذت سے۔ اور یہی ہماری نشریات کا خاصہ رہا ہے۔ اس سال بھی پوری کوشش کریں گے کہ رب تعالیٰ ہمیں اسی ٹریک پہ رکھے کہ ہمارے اس ٹرانسمیشن میں صرف علم کی بات ہو، پاکستان کی بات ہو، محبت کی بات ہو، عقیدت کی بات ہو، دین کی بات ہو، شریعت کی بات ہو اور روحانیت کی بات ہو۔ ساتھ ساتھ ہم حالات حاضرہ پہ بھی گفتگو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ تو اس بار بھی یہ سارا فلیور آپ کے سامنے ہوگا۔ ممتاز علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، علامہ سید مظفر شاہ قادری صاحب ساتھ ہوں گے، مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہوں گے، مفتی اسحاق مدنی صاحب ہوں گے، اور دیگر علماء کرام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خواں ہر سال کی طرح اس سال بھی اس اسٹیج پر سحری کے بابرکت لمحات میں جلوہ افروز ہوں گے۔ ساتھ ساتھ ہم مزیدار سحری میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کھانا کیسے بنایا جاتا ہے۔ روزانہ ایک نئی ڈش ہوتی ہے، تو سیکوینس کچھ اس طرح سے بنے گی کہ جب ہم وقفے پہ جائیں گے، واپس لوٹیں گے، تو آپ کے سامنے ہوگا کلام عشق، قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ، مختصر تفسیر پیش کریں گے مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، اور اس کے بعد ہوگا سوال ہمارا جواب آپ کا، یعنی اس میں ایک سوال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ جب میں اس پہ گفتگو کروں تو آپ بھی اس گفتگو میں شامل ہوں اور آپ بھی جواب دیں کہ اس سوال کا کیا جواب ہوگا، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آگے چل کر عالم ٹائم، جس میں آج موضوع ہوگا استقبال رمضان۔ مزیدار سحری میں آج ایک کھوپڑے کا حلوہ اور ایزی چکن ستے، یہ ہمارے شیف اقبال یہاں پر بنائیں گے۔ مزیدار ڈش، 2 ڈشیں ہیں وہ بنائیں گے، اور دوران مزیدار سحری ہم عالم ٹائم کو ساتھ ساتھ چلاتے ہیں، اور ایک سیگمنٹ جو نیا ہے اس بار وہ ہے کام کی بات۔ روزانہ ایک کام کی بات آپ کو بتائیں گے سحری کے درمیان، اور اس میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے، وہ ہے محبت۔ محبت کیا ہے، اس پہ ذرا کچھ کام کی بات آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ آگے چل کر ورفان لگا ذکرک میں اس سیٹ پر انشاءاللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہوگی، ثناخواں کریں گے، اور اس کے فوراً بعد ٹیلی فون لائن پر روزانہ ہمارے ساتھ یا اسکائپ پر یا DSNG پر ہمارے ساتھ روزانہ ایک مہمان ہوں گے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے مہمان کے ساتھ۔ تو اپنے روزانہ ایک مہمان کو ہم یا مدعو نہیں کریں گے، وہ اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے، کچھ بات کریں گے ضروری۔ اور جب سحری ہم کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہم ایک سیگمنٹ ہر سال رکھتے ہیں، تو اس مرتبہ ہم نے سحری کرتے ہوئے اس کے دوران جو سیگمنٹ رکھا ہے وہ کریں گے مفتی اسحاق مدنی صاحب۔ وہ سیگمنٹ ہے حدائق بخشش کی برکتیں۔ آپ کو پتہ ہے امام احمد رضا خان بریلوی دامت برکاتہم علیہ ورحمۃ اللہ علیہ کا ایک مجموعہ ہے، نعتوں کا ایک مجموعہ ہے حدائق بخشش۔ اس کے اشعار یا اس کے کلام، روزانہ کسی ایک شعر یا ایک کلام کی تشریح مختصر بیان کریں گے مفتی اسحاق مدنی صاحب۔ آپ کو لطف آئے گا۔ کبھی صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، وہ کمال حسن حضور ہے، اور کبھی زمین و زماں تمہارے لیے۔ جتنے بھی یہ کلام ہیں انشاءاللہ اس میں سے انتخاب کریں گے، اور ہم سحری بھی کر رہے ہوں گے، آپ گھر پہ بیٹھے ہوں گے، آپ بھی سحری کر رہے ہوں گے، اور اس دوران ہم حدائق بخشش کے کسی ایک کلام کی روزانہ تشریح یا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آگے چل کر ہوگا روحانی گلدستہ، جس میں آپ کے مسائل کا روحانی حل بیان کیا جائے گا۔ اور آج چونکہ پہلا دن ہے، تھوڑی سی آپ ہمیں
ایڈوانس میں آپ سے معذرت کروں گا کہ کچھ نظام میں کچھ خرابی ہو جاتی ہے پہلے دن، لیکن انشاءاللہ باقی 29 دن بہت بہتر رہیں گے۔ تو آج کا انٹرو یہ ہے کہ ہر سال رمضان آتا ہے، لیکن رمضان ہر سال رحمتیں لاتا ہے، ہر سال برکتیں لاتا ہے، ہر سال وہی رونقیں ہوتی ہیں۔ معاملہ اگر کہیں پر خراب ہے تو ہمارا اپنا ہے، کیا ہم ان رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں؟ کیا ہم ان برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں؟ کیا ہم ان رونقوں کو سمیٹ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ رمضان نے تو آنا ہے اور ہر عمل کا ثواب کئی گنا زیادہ دے کر چلے جانا ہے۔ یہ ایک مہمان ہے، اور عموماً مہمان جب آتا ہے تو کچھ لے کر جاتا ہے، لیکن رمضان کتنا خوبصورت مہمان ہے کہ وہ دے کے جا رہا ہے، بخشش دے کے جا رہا ہے، توبہ کی ہدایت دے کے جا رہا ہے، مغفرت کی نوید دے کے جا رہا ہے۔ نہ جانے ہر ساتھ میں کتنے لوگ اپنے لیے جنت لکھواتے ہوں گے اس ماہ مبارک میں، ہر سال اس ماہ مبارک میں۔ تو اس سال بھی اس امید کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے کہ ہم اس ماہ میں اپنے لیے مغفرت کا سامہ پیدا کر سکیں۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے کلام عشق ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست سحری کے بابرکت لمحات میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن، چلتے اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہمیشہ ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ، مختصر تفسیر پیش کرتے ہیں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ کلام عشق میں آج مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب پیش کریں گے روزے کی فرضیت کے حوالے سے ایک ایسی آیت جو کہ آپ نے ہم سب نے سنی ہے، اس پر بہت گفتگو ہوتی ہے، اور جب بھی گفتگو ہوتی ہے تازگی محسوس ہوتی ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سی آیت پیش کر رہے ہیں آج؟ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کی وساطت سے آپ کی پوری ٹیم کو اور جہاں جہاں پروگرام دیکھا جا رہا ہے سب کو اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو اتنا بابرکت اور اس شفا والے مہینے کو اور نزول قرآن کے مہینے کو اتنا بابرکت بنا دے ہمارے لیے کہ دنیا بھر سے ہر طرح کی وبا، بالخصوص کرونا وائرس جو ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری جان چھڑا دے اور سب لوگوں کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پچھلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ نتیجہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ صحیح۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے بیان فرمایا، اور یہاں دو تین باتیں بڑی اہم ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ روزے سن 2 ہجری میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس کے ہجرت کے دوسرے سال 10 شعبان کو روزے فرض ہوئے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لکھا تھا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں پر کسی نہ کسی حالت میں روزے کی فرضیت رہی، اگرچہ ان کے مسائل اور احکام جدا تھے، لیکن کہیں نہ کوئی فرضیت کا معاملہ بہرحال رہا، اور ہر امت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی روزے کا سلسلہ رہا، اور کہیں نہ کہیں نوافل روزوں کے اعتبار سے اس امت میں اس کو باقی بھی رکھا گیا۔ اچھا، اس کے پیچھے جو علت اور وجہ اور سبب ہے وہ کیا ہے کہ اول تو روزے کی تعریف یہ کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو خواہشات نفس سے، یعنی کھانے پینے اور دیگر معاملات سے روکے رکھنا، یہ مقصود ہے۔ اور فقط بھوکا پیاسا رکھوانا مقصود نہیں ہے، بلکہ جو حلال چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا، تو اس کا مطلب یہ جو حرام چیزیں پہلے ہی ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، ان کو تو بدرجہ اولا چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، تعلق زوجین حلال ہے، لیکن اس سے منع فرما دیا گیا کہ یہ نہیں کرنا۔ لیکن غیبت حرام تھی، روزے میں وہ بھی ہو رہی ہے، سود کا لین دین ہے، حرام ہے، بدنگاہی ہے، وقت کا ضیاع ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، اور موبائل پر یا سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے آلودہ کرنا ہے، یہ سب چیزیں ویسے حرام تھیں۔ لیکن روزے میں ان سب چیزوں کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو حلال چیزیں
آپ پر حلال کی ہیں اللہ نے جو چیزیں، آج وہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا. کس لیے؟ کہ جب حدیث شریف میں پوچھا گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روزے کے بارے میں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام عبادتوں کا اجر تمہیں دے دیا جائے گا، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ادا کروں گا. اور بلکہ ایک روایت میں تو کہ روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود ہوں. یعنی روزہ رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی حاصل کر لیتا ہے. یعنی اس ذات کی معرفت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو یوں ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرے یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایام 20 کے روزوں کے حوالے سے فرمایا، یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15، اور علت اور سبب اور فضیلت اس کی بیان فرمائی کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد 10 عطا فرماتا ہے. تو ہر مہینے اگر 3 روزے رکھنے والا بندہ ہوگا تو گویا کہ ہر مہینے وہ پورے 30 دن روزہ دار رہا اجر کے اعتبار سے، تو وہ پورا سال روزہ رکھنے والا ہوگا. اس طریقے سے صوم داؤدی کی مثال دی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے. کہتے داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار فرمایا کرتے تھے. تو یہ روزہ ہر شریعت کے اندر رہا، ہر امت کے اندر رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں بھی یہ سلسلہ جاری رکھا. مفسرین نے لکھا ہے اور سیرت نگاروں نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ حضور جب مکہ مکرمہ میں موجود تھے تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا تشریف لے جاتے تھے تو صبح کے وقت سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی اس ادا کو اس امت میں جاری کیا یوں کہ امتی صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے، تاکہ اسے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھوک اور پیاس کا ایک اندازہ ہو سکے اور وہ ان برکتوں کو سمیٹ سکے. باقی رہا یہ معاملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے فمن کان منکم مریضا او علی سفرین، یعنی اب ایک تو حکم یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا، ایک ہے کہ اگر کوئی نہ رکھ سکے تو اس کے لیے کیا معاملہ ہے. تو اب 2 صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے یا مسافر ہے تو ایسا شخص مسافر ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ماہ رمضان گزرنے کے بعد جو روزے رہے گا ان کی وہ قضا کرے گا. لیکن کوئی شخص ایسا جو مریض ہے، اب 2 صورتیں اس میں، ایک تو یہ ہے کہ عارضی مرض لاحق ہے جیسے بخار ہو گیا یا خدا نخواستہ کسی مرض کا شکار ہوا، چند دن کے لیے بیمار رہا، اب چند روزے اس کے رہ گئے، تو اس پہ روزے چھوڑنے پہ وہ گناہگار نہیں ہے. رمضان گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گا. جس سے خواتین کے روزے رہ جاتے وہ گناہگار نہیں ہے، عید کے بعد اگلے سال رمضان آنے سے پہلے ان روزوں کو ادا کر لیں. لیکن ایسا شخص کہ جو ایسا مریض ہو گیا کہ اب وہ صحت یاب ہو ہی نہیں سکتا، اس کو فقہ اسلامی شیخ فانی کہا جاتا ہے. یعنی جسم اتنا کمزور ہو گیا یا بوڑھا اتنا ہو گیا یا جسم کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اب وہ بھوک و پیاس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. اب 2 صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ گرمی میں نہیں رکھ سکتا، سردی میں رکھ سکتا ہے، کیونکہ سردی میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں تو حکم دیا جائے گا کہ سردی میں روزوں کو اپنے رکھے. لیکن اگر وہ سردی میں بھی نہیں رکھ پا رہا یا کوئی ایسا عذر ہے کہ ہر 2-4 گھنٹے بعد اس کو کھانا پینا ہوتا ہے، تو اب اس صورت کے اندر شیخ فانی کے حکم میں آیا اور قرآن پاک نے کہا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اب یہ شخص اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرے گا. فدیہ کیا ہے؟ آسان سی مثال یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر، یعنی جو آٹا آپ استعمال کرتے ہیں وہ 2 کلو میں 80 گرام کم، احتیاطاً پورا 2 کلو آٹا، جو آٹا آپ استعمال کرتے ہیں اس کی 2 کلو کی رقم ایک دن کے اعتبار سے جو ہے مساکین کو دے دیجئے. چاہے تو پورے 30 دن کا ایک ساتھ دے دیجئے، چاہے تو رمضان گزرنے کے بعد دے دیجئے یا رمضان کے درمیان میں دے دیجئے، جس طرح آسانی ہو وہ فدیہ ادا کر دے. لیکن مسئلہ اس میں یہ کہ اگر فدیہ ادا کرنے کے بعد جسم میں طاقت آ گئی تو اب شریعت کا اصل حکم آ جائے گا واپس اس کو کرنا. شریعت کا اصل حکم آ جائے گا کہ روزے پھر ان کو رکھنے ہوں گے. آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر انعامات فرمائے، ایک تو یہ مہینہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا انعام یہ کہ فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب اللہ تعالیٰ فرض کے برابر کر دیتا ہے. یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا. اور فرمائے کہ جو شخص کسی کو روزہ افطار کرائے، روزہ افطار کرا دے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا روزہ رکھنے والے کی مثل، اور اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک اس کی استطاعت نہیں پاتا. فرمایا یہ تو اس لیے عرب کے کلچر کو دیکھیے کہ جو ایک گھوٹ دودھ سے، کیونکہ بکریاں وغیرہ پالتے تھے، دودھ پلانا آسان تھا ان کو، تو کہا کہ ایک گھوٹ دودھ سے، یہ ایک گھوٹ پانی سے، یہ ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دی، یہ اجر اس کے لیے. اور جو کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے روزہ دار کو، تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوض سے اسے ایسے پلائے گا کہ پھر وہ جنت میں جانے تک بالکل پیاسا ہی نہ ہوگا. تو یہ ماہ رمضان کی رحمتیں برکتیں ہیں. ایک گزارش پیغام کے طور پہ
کہ عام دنوں کے اندر ہم سحر کے وقت اٹھ نہیں پاتے، رمضان میں اٹھ جاتے ہیں، تو جیسے اٹھیں کم از کم 2 رکعت نماز تہجد ادا کریں۔ پورے 30 دن اگر یہ عادت تہجد کی بن گئی تو امید ہے کہ نماز فجر ماہ رمضان کے بعد ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ زبردست گفتگو ہو گئی اور کلام عشق کا ہوتا ہے اختتام۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے، سوال ہمارا، جواب آپ کا ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔